الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من بكى من خشية الله حرم الله عليه النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، پچھلے بود سے ہمارا ایک نیا عنوان، نیا موضوع شروع کیا ہے. خشیت الہی، خوف خدا، اللہ کا ڈر. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. خشیت کا تعلق دل سے ہے، اور دل میں خشیت جو پیدا ہوتی ہے دو وجہ سے. اللہ کا ڈر دل میں ہوتا ہے اور اس کا اظہار انسان کے اعضاء پر ہوتا ہے. جب دل میں ڈر ہوگا آنکھیں گناہ نہیں کرے گی. جب دل میں ڈر ہوگا تو پیر گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے. تو خشیت اور ڈر کا تعلق انسان کے دل اور قلب سے ہے. اور خشیت دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اللہ کا ڈر دو وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یا تو انسان کے دل میں جس کا ڈر ہے اس کی عظمت اور محبت ہو، یا جس کا ڈر ہے اس کی ہیبت اور خوف ہو. پچھلی مجلس میں نے عرض کیا تھا چند دن پہلے، کسی چیز سے ہم ڈر رہے تھے تو گھر سے باہر ہم عظمت کی وجہ سے نہیں ڈرتے تھے، محبت کی وجہ سے نہیں ڈر رہے تھے. جب حادثہ ہوا ہمارے شہر میں تو رات میں نکلتے ہوئے آدمی خوف کی وجہ سے اس کی ہیبت ہمارے دل پر طاری ہو گئی، لہذا ہم گھر سے باہر. محبت کی وجہ سے عظمت، کوئی عظمت نہیں تھی، اس کی کوئی ہمارے دل میں محبت نہیں تھی، ڈر ہمارے دل میں ہیبت سوار تھی. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ خشیت الہی، اللہ کا ڈر دل کے اندر آتا ہے. اس کا اظہار انسان کی باڈی پر، انسان کے اعضاء اور جوارح پر ظاہر ہوتا ہے. اب یہ خشیت الہی، اللہ کا ڈر، اللہ کے خوف کے درجات کتنے ہیں؟ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خشیت الہی کے 3 درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 3. پہلا درجہ اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف کا یہ ہے جو عام انسان پر ظاہر ہوتا ہے، آپ پر اور مجھ پر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کی وجہ سے ڈرنے لگتا ہے. جیسے ہم اور آپ ڈرتے ہیں کہ گناہ ہوتا ہے تو ڈر لگتا ہے. کیا کریں گے؟ چاہے گناہ چھوٹا ہو چاہے گناہ بڑا ہو، چھوٹے یا بڑے، صغیرہ یا کبیرہ گناہ سے عام انسان اللہ سے ڈرتا ہے. یہ عوام الناس کا حال ہے، سب کا ہمارا حال یہی ہے. اس کی مثال، کب چھوٹا بچہ چائے کی پیالی یا کپ لے کر کے چلتا ہو اور اتفاق ایسا ہو جائے جب وہ گر جائے اور ٹوٹ جائے تو ڈر کی وجہ سے کہ ماں ڈانٹے گی، غصے ہوگی کہ پیالی گر گئی، ایک نقصان میں نے کر دیا. اسی طرح میرا اور آپ کا حال یہ ہے، جب ہم چلتے ہیں یا پھرتے ہیں، سفر میں ہو، حضر میں ہو، رات میں ہو یا دن میں ہو،
مجھ سے اور آپ سے کبھی کوئی چوک ہو جاتی ہے، ہمارے قدم یا ہماری آنکھیں یا ہماری زبان یا ہمارے ہاتھ یا ہمارے پیر جب پھسل جاتے ہیں، طاعت اور بندگی سے ہٹ کر معصیت اور گناہ کی طرف چلے جاتے ہیں، فوراً ڈر لگنے لگتا ہے۔ جیسے وہ چھوٹے بچے نے چک کر لی، غلطی ہو گئی، وہ ڈرنے لگتا ہے۔ عام انسانوں کا، ہم سب کا حال یہ ہوتا ہے جب ہم رب کعبہ، رب کریم، مالک اور خالق کے کائنات کی طرف سے کوئی ہماری غلطی ہو جاتی ہے تو ہم ڈرنے لگتے ہیں۔ تو ایک درجہ خوف خدا، خشیت الہی کا یہ ہے جو عام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے میرے اور آپ کے ساتھ۔ ایک خشیت، ایک ڈر جو ہوتا ہے وہ صالحین کا ہوتا ہے، نیک لوگوں کا۔ کس کا بھائی؟ یہ پہلے سے اونچا درجہ ہے اللہ کے خوف کا، یہ پہلے سے اعلیٰ درجہ ہے اللہ کے ڈر کا۔ جو صالحین اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارتے ہیں اور طاعت اور بندگی کی پوری کوشش کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی نیکیاں، ان کی طاعت اور ان کی بندگی میں گناہوں سے بچتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، سنت کا اتباع کرتے ہیں، نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن نیکی کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ نیکی کرتے ہوئے کیا لگتا ہے؟ کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ نیکی میرے منہ پر مار دی نہ جائے۔ جیسے میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر میری اور آپ کی عبادت کی کیا حیثیت ہے؟ 500 سال تک بلعم ابن باور، کتنے سال تک؟ 500 سال تک ایسی اللہ کی عبادت کی ہے کہ ان 500 سال میں آنکھ کی پل جھپکتی ہے، پل اس کے برابر بھی گناہ نہیں ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ 500 سال کی زندگی میں گناہوں کا نام و نشان تک نہیں تھا، اس کے باوجود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر کیا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، تو عابد کے عبادت گزار کہا نہیں کہا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس عابد کا حال اللہ نے کتے کے مشابہ قرار دیا کہ وہ عابد نہیں، اللہ کی نظر میں کتے سے زیادہ گیا گزرا ہے۔ 500 سال کی عبادت کرنے والوں کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہو کہ وہ ایسا ہے فَمَثَلُهُ كَلْبِ۔ پتہ یہ چلا؟ اس لیے کوئی اگر چند وقت کی بھی نماز پڑھتا ہے اس کے بارے میں بھی میرے اور آپ کے دل میں حقارت نہیں آنی چاہیے۔ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ شیطان دھوکہ دیتا ہے، کیا وہ 2-4 ٹائم کی پڑھتا ہے نہ 4 ٹائم کی چھوڑتا ہے، پتہ نہیں کون سی گھڑی اس کی وہ قبولیت کی ہو جس میں اس نے ایک آنسو بہا دیا ہو، ایک آنسو۔ اسی لیے کہا دنیا کا سارا پانی جمع ہو کر کے بھی اللہ کی آگ کو بجھا نہیں سکتا، ہاں مومن کی آنکھ سے نکلا ہوا وہ آنسو کا ایک قطرہ نکل گیا، بس ابھی چہرے پر نہیں آیا ہے، آنکھ ہی آنکھ میں رہ گیا، یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اور جہنم کی آگ کا حال حدیث پاک میں لکھا ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، وہاں اگر ایک ذرہ آگ کا ایک تنکا اگر نکل جاوے تو مغرب جہاں سورج ڈوبتا ہے چھپتا ہے وہاں رہنے والا انسان جل بھن کر خاک ہو جائے گا۔ اس کی تپش کا حال ہے، مشرق کہاں مغرب کہاں، وہاں نکلا ہے ابھی، وہاں سے اس اتنا اسٹرونگ ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس کی تپش اور اس کا انگارہ اور اس کی حرارت اتنی تیز ہے کہ وہاں رہنے والا انسان خاک ہو جائے۔
لیکن یہ سارا پانی اس کو بجھا نہیں سکتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا دوسرا درجہ جو ہے خشیت الہی خوف خدا کا یہ ہے کہ اس سے صالحین کو ملتا ہے. اب اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا کرتے ہیں. بہرحال بلم ابن باور 500 سال عبادت کرنے کے بعد بھی اللہ نے ایک ٹھوکر ایسی دے دی کہ بلم تیری 500 سال کی عبادت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ فرشتے رکوع میں ہیں، سجدوں میں ہیں، اور قیام میں ہے، تسبیح میں ہے، تکبیر میں ہے، تحلیل میں ہے. اتنا بڑا مجمع فرشتوں کا جس کا کوئی شمار کوئی نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں ان کی گنتی نہیں بتائی کہ فرشتے کتنے ہیں. اتنے سارے فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا یہ دوسرا درجہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد ڈر لگے. نیکی کرنے کے بعد یہ نماز میں اس لیے فرمایا نے اللہ کے نیک بندے کیا کہتے تھے؟ ما عبدناک حق عبادتک وما عرفنا حق معرفتک. اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا اور تیری معرفت کو ہم پہچان نہیں ہو سکے. اللہ تیری معرفت تیری پہچان ہمیں ہوئی نہیں ہے. حقیقت بھی ہے یہ، اللہ کی پہچان ہمیں بھی نہیں ہوئی ہے. اللہ کیسے ہیں، کتنے بڑے، کتنی طاقت والے، کتنی عظمت والے، ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. یہ تو اللہ اپنے نیک بندوں کو اپنی عظمت، اپنی بڑائی بتا دیتا تھا تو ان کو عبادت میں ڈر لگتا تھا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں گناہوں میں جرت ہونے لگتی ہے، ہم گناہ کر کے بے باک ہو جاتے ہیں. ہمارے گناہ کا حال تو یہ ہے، رات میں گناہ کرنے والا دن کے اندر یوں کہتا ہے، گناہ کر کے فخر کرتا ہے. اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا تھا، رات بھر طاعت بندگی میں، نیکی میں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کے بعد صبح ڈرتے تھے. ایسا ڈرتے تھے جیسے کہ رات گناہ میں گزاری. کس میں گزاری ہو؟ حالانکہ عبادت میں گزاری ہے. رات بھر عبادت میں گزارنے کے بعد صبح وہ ڈر ہوتا تھا اللہ میری رات کیسے گزر گئی. جیسے ہم گناہ کر کے بے باک ہو جاتے ہیں، وہ اطاعت اور بندگی کر کے اللہ کے سامنے ڈرتے تھے. بہرحال دوسرا درجہ یہ ہے، وہ تھا صالحین کا. تیسرا درجہ عارفین کا ہے. عارفین کا اللہ کی پہچان جسے نصیب ہو جاتی ہے، یہ تیسرا درجہ ہے عارفین کا. اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ معرفت الہی سے ان کے سینے بھرے ہوتے ہیں. 100% شریعت اور سنت کے مطابق چلتے ہیں، 100% شریعت پر چلتے ہیں. طاعت اور بندگی ان کی زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے. گناہوں سے نفرت کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود خشیت الہی، خوف خدا، اللہ کا ڈر کا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے انجام کے بارے میں ڈرتے ہیں. جو اللہ نے باطنی نعمت دی ہے جسے نعمت ایمان اور اسلام کہتے ہیں، اس کے بارے میں ڈرتے ہیں. اللہ میرا انجام کیا ہوگا، میرا خاتمہ کس پر ہوگا، میری دنیا کے آخری سانس کس حال میں نکلیں گے، یا ایمان پر نکلیں گے یا کفر اور شرک کے ساتھ میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں. اسی لیے تو سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری دن، آخری گھڑیاں، آخری حال کہاں مجھے زمین پر لٹا دو. اپنی داڑھی مبارک سفید ریش تھی، سفید داڑھی تھی، خاک کے اندر زمین پر مٹی میں مل کر یوں کہتے ہیں، اے اللہ عبداللہ کے پاس کوئی عبادت تو ایسی نہیں جو تیرے دربار میں پیش کر سکے. ہاں اللہ عبداللہ کے سفید بالوں کی لاج رکھ لینا. عبداللہ ابن مبارک جن کی زندگی کے 6 مہینے حدیث شریف پڑھانے میں گزرتے تھے اور 6 مہینے اللہ کے دشمنوں سے میدان کارزار میں جنگ کرنے میں گزرتے تھے. اور جب 6 مہینے کے بعد واپس آتے تھے اپنے کپڑوں کو جھاڑتے تھے، وہ مٹی جمع کرتے تھے اور اس مٹی کی اینٹیں بنائی تھی اور یوں کہا تھا کہ میری قبر میں یہ اینٹیں رکھ دینا، ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں اللہ مجھے معاف کر دے.
اللہ کا ڈر عارفین کو نصیب ہوتا ہے. جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال میں نے سنایا تھا، یہ عارفین کا ڈر تھا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، بیمار ہوئے، طاقت ہمت سکت نہیں رہی کہ امت کی امامت کروائے، تو آپ نے کہا ابو بکر سے کہیں کہ امام بن جائے. جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ میرے ابا حضور ابو بکر کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کا کہہ رہے ہیں، تو کہا اللہ کے نبی میں اپنے ابا کے خوف خدا، خشیت الہی، اللہ کے ڈر کا حال میں ان کی بیٹی عائشہ اچھی طرح سے جانتی ہوں. یہ امت کی امامت نہیں کروا پائیں گے. جب یہ اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو تلاوت قرآن کی وجہ سے ایسا روئیں گے کہ رونے کی تو آواز آئے گی، تلاوت قرآن کی آواز نہیں آئے گی. اللہ کا ڈر ایسا ہے میرے ابا کی زندگی میں. اور یوں کہتے تھے کاش کہ ابو بکر کو اس کی ماں نے دنیا میں جنم ہی نہ دیا ہوتا. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر تھا، حساب و کتاب کا ڈر تھا، اللہ کے روبرو حاضری کا ڈر تھا. کبھی کہتے تھے کاش ابو بکر کسی ایمان والے انسان کے جسم کا بھاگ اور عضو ہوتا، کوئی پارٹس ہوتا. کبھی یوں کہتے ابو بکر کوئی درخت کا پتا یا گھاس کا تنکا ہوتا، اسے حساب نہ دینا پڑتا. خوف خدا کا یہ حال تھا. اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اس کا کوئی نہ کوئی ذرہ موت سے پہلے مجھ کو اور آپ کو اللہ نصیب فرمائے. تو یہ تین درجات امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں. پچھلی مجلس میں میں نے مکاشفت قلوب کے حوالے سے جو واقعہ نقل کیا تھا اور وہ حدیث و روایت میں نے پڑھی تھی، ایک مرتبہ اللہ کا ڈر زندگی میں صرف ایک مرتبہ کہا مجھ سے ڈرا ہوگا جہنم کی آگ اس پر حرام. تو رات کا وقت تھا، وہ چلا گیا. میں نے واقعہ سنایا تھا. چند دن کے بعد انتقال ہوا. دوست نے خواب میں دیکھا کیا حال بنا، کیا گزری. کہا کہ وہ رات کے وقت میں اس عورت نے کہا سارا قافلہ سو گیا ہے، قافلے کا پیدا کرنے والا مالک جاگ رہا ہے. مالک جاگ رہا ہے. وہ کفل کا واقعہ روایت میں آتا ہے، کبھی عرض کروں گا. اس عورت نے کفل کے سامنے جس کی زندگی میں کوئی گناہ باقی ہی نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو، کوئی گناہ باقی نہیں، سارے گناہ مکمل کر لیے تھے، لیکن ایک رات کے اندر توبہ کر لی. بس کہا آج پکی سچی توبہ کرتا ہوں. رات میں انتقال ہوتا ہے، صبح کے اندر اس کے دروازے پر لکھا ہوا ملتا ہے، فرشتہ آ کر لکھ جاتا ہے ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. ساری زندگی کے گناہ ایک آہ میں اللہ معاف کر دیتا ہے. تو عرض میں کر رہا تھا اللہ پاک نے ایک درجہ عارفین کا رکھا ہے، جیسے ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے درجہ دیا تھا. گلستہ ایک کتاب ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ کی، اس میں انہوں نے امام ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حرم کے اندر حج کے لیے تشریف لے گئے اور ریت کے اندر سجدے میں پیشانی رگڑتے رگڑتے کہہ رہے تھے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اللہ تو مجھے معاف کر دینا، اللہ تو مجھے معاف کر دینا. اے اللہ اگر تیری ناراضگی کے ساتھ میری موت آئی تو میدان قیامت میں کیا کہہ رہے، میدان قیامت میں مجھے اندھا اٹھانا تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں، رسوا نہ ہو جاؤں. آج مجھ کو اور آپ کو دنیا کی رسوائی کا ذلت کا ڈر لگتا ہے. اللہ کرے مجھ کو اور آپ کو اپنی زندگی میں آخرت کی ذلت اور رسوائی کا ڈر اللہ ہمیں نصیب فرمائے. جب وہ مل جاتا ہے تو پھر سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ تین درجے ہیں. ایک عام مسلمان کا گناہ کرنے کے بعد اسے ڈر لگتا ہے جیسے آپ کو اور مجھ کو. ایک صالحین کا کہ نیکی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، پھر نیکی کرنے کے بعد ڈر لگتا ہے. اور ایک عارفین جن کی راتیں جن کے دن خلوت جلوت سب کچھ نیکی کے اندر، لیکن ڈر کیا لگتا ہے اللہ کہیں میرا خاتمہ
کفر پر نہ ہو جائے، سوء خاتمہ برے خاتمے سے ڈرتے ہیں۔ اندر کی مایا نکلتے ہوئے دیر نہیں لگتی، اندر کی مایا نکلتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اس لیے شیخ عبداللہ اندلسی کا واقعہ کبھی انشاءاللہ ذکر کروں گا، جو حافظ قرآن کے ساتھ حافظ حدیث تھے۔ ایک لمحے کے اندر ایمان اندر سے چلا گیا اور عیسائیت قبول کر لی۔ صرف عیسائی نہیں بنے، کرسچن نہیں بنے، بلکہ عیسائی کے بہت بڑے مالدار کے سور چرانے میں لگ گئے اور ان کی بیٹی سے نکاح کرنے کی شرطیں لگی کہ کئی سال تک سور چرانے پڑے۔ شیخ عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے اتنے بڑے اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، جو خطبہ دیتے تھے مسجد میں، جو خطبے کے اندر جو عصا پکڑتے تھے، اس عصے کو پکڑ کر کبھی خطبہ دیتے تھے، حال یہ بنا کہ وہی عصا لے کر کے سور کو چرا رہے ہیں۔ ہمیشہ ہم ڈرتے رہے، گناہ کے بعد تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے۔ اس لیے قرآن کی آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ لوگ جب کوئی عمل کرتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل کانپنے لگتے ہیں، ڈرنے لگتے ہیں۔ سیدہ عفیفہ کائنات صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اے عائشہ یہ گناہ کی وجہ سے ڈرتے ہیں؟ تو نہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے، گناہ کی وجہ سے نہیں ڈرتے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ کوئی نیکی کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، نیکی کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ کہ اللہ نے ان کا حال قرآن میں بیان کیا ہے کہ جو عمل کرتے ہیں، ما عملو، جو عمل کرتے ہیں، کون سا عمل؟ کہ گناہ والا عمل کرتے ہیں تو ڈر لگتا ہے؟ نہیں، عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، نہیں، وہ تو نیکی کرتے کر کے ڈرتے ہیں، ان کا حال قرآن میں بیان کیا ہے۔ پتہ یہ چلا ہم گناہ کر کے بھی دلیر ہو رہے ہیں، اور طاعت اور بندگی کر کے ہم کیا ہو رہے ہیں کہ ہم نے تیر مار دیا، ہم نے کوئی تیر نہیں مارا ہے۔ یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، یہ قدم مسجد میں آتے نہیں، لائے جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی اللہ مسجد میں آنے کی، سجدہ کرنے کی، تلاوت کی، تسبیح کی، درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ اللہ کا کرم سمجھنا، اپنا کمال مت سمجھنا۔ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس کا کرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ موت سے پہلے آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو اپنا ڈر نصیب فرما دے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو بندہ اللہ کے سامنے رونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ در در پر رونے سے اس کو بچا لیتے ہیں، پھر در در پر رونا نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما دے، قبول فرمائے، بہتر بدلہ دنیا آخرت میں اللہ نے نصیب فرما دے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم ہمیں معاف کر دے، اپنا ڈر دے دے، اپنی محبت دے دے، اپنی عظمت دے دے، آپ کی ذات عالی کا یقین دے دے، اپنا خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ کبھی کسی بڑے سے تعلق ہو جاتا ہے، ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ سب سے بڑے تو آپ ہیں، اللہ آپ ہی کی طاقت بڑی، آپ ہی کی ذات بڑی۔ اے اللہ اپنی بڑائی ہمیں نصیب فرما دے، آپ کی بڑائی کا یقین عطا فرما دے، قدم قدم پر ہماری رہبری فرما دے، دستگیری فرما لے، نفس و شیطان سے ہماری حفاظت فرما دے۔ بہت کوشش کرتے ہیں نگاہیں جھک جائے، نگاہیں بچ جائے، اللہ ایک طرف نفس آمادہ کرتا ہے، دوسری طرف شیطان دھکا دیتا ہے۔ بچے تو کہاں بچے، اللہ حفاظت کرے تو کہاں حفاظت کرے۔ اللہ تو بچائے تو بچ سکتے ہیں، تو حفاظت کرے تو اے اللہ حفاظت ہو سکتی ہے۔ اللہ موت سے پہلے ہمیں معاف کر دینا، پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دینا۔ اے اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لینا، اپنے ابرار بندوں میں شامل فرما لینا۔ اے اللہ تیرے بہت سارے بندے حالات کے شکار ہیں، پریشانیوں میں ڈوبے ہیں، تو ہی نکالنے والا ہے۔ اللہ ان تیرے بندے اور بندیوں کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے، ان کی پریشانیوں کو سکون سے بدل دے۔ بے روزگار ہے، حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما دے، بے اولاد نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اس بستی کے قبرستان میں جہاں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں سو رہی ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم سے محبت کرنے والے, ہمارے واعظ تقریر میں درس میں بیٹھنے والے, اللہ آج تیری رحمت میں سو گئے, میٹھی نیند سے ہو گئے. اے اللہ کسی سونے والے کو تیری فرشتے نے یوں کہا ہوگا نم نم کنائمت العروس, کسی کو کہا ہوگا نم نم کنائمت المنحوس. اے اللہ اپنے منحوس بندوں سے ہماری حفاظت کر لینا, ان سونے والوں کی بھی حفاظت فرما لینا. اللہ ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دینا. تیرے جو بندے اے اللہ سلاخوں کے پیچھے جیل خانوں میں ہیں, اللہ رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے, باعزت بری فرما دے, ان کے گھر کی کفالت فرما دے. اللہ ان کے گھر کے چولہوں کی ضرورتوں کو تو ہی پورا فرما دے. اللہ جب گھر کا آدمی جاتا ہے, جب رات میں نہیں آتا, گھر والے انتظار کرتے ہیں ابا کیوں نہیں آئے. اللہ کئی دنوں سے ان کے گھر والے ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اے اللہ کسی کے کاروبار ٹھپ ہو گئے, کسی کے چولہے بجھ گئے, اے کریم تیری نہ سونے والی آنکھ دیکھ رہی ہے, ان کا حال تجھے معلوم ہے. اللہ اپنے غیبی خزانوں سے ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے. جو جوان بچے ان کے گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگے ہیں, اللہ ان کی تو مدد فرما, ان کی نصرت فرما. دینے والوں کو اپنی شایع نشان بہتر بدلہ نصیب فرما. آج تک کی ضرورت آپ ہی نے اللہ پوری کی, آئندہ آپ ہی پوری کریں گے. سب کی ضرورتیں اپنے خزانے سے پوری فرما دے. مانگا وہ بھی عطا فرما دے, رہ گیا وہ بھی نصیب فرما دے. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اللہ جہاں جہاں سیلاب کی شکلیں ہیں, جن کا جو کچھ نقصان ہوا ہے, ان کے نقصان کو اپنے خزانے سے پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین.